نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 7 چیزوں میں خوشحالی پوشیدہ ہے، زندگی میں خوشحالی لانے والی 7 چیزیں۔ محترم ناظرین، کون انسان ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ اس کی زندگی میں خوشحالی نہ آئے، خوشیاں اور مسکراہٹیں نہ آئیں۔ ہر انسان کی سب سے بڑی خواہش اور تمنا یہی ہوتی ہے کہ اس کی زندگی میں خوشیاں اور خوشحالی ہو۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم ان 7 چیزوں کو زیر بحث لائیں گے۔ ان 7 چیزوں کا ذکر کریں گے جن کی وجہ سے زندگی میں خوشیاں اور خوشحالی آتی ہے۔ یہ وہ 7 چیزیں ہیں کہ ان کے اندر خوشحالی پوشیدہ ہے۔ یہ 7 چیزیں جو میں اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں، اگر کوئی انسان ان تمام 7 چیزوں کو یا ان میں سے کچھ کو یا ان میں سے کسی ایک چیز کو اپنی زندگی کا معمول بنا لے تو اللہ پاک اپنی رحمت کاملہ سے اس کی زندگی کو خوشحال بنا دیتے ہیں، اس کی زندگی سکھی زندگی بن جاتی ہے۔ یہ 7 چیزیں، یہ 7 کام کرنے سے گھر میں، زندگی میں، اولاد میں، رزق میں اور کاروبار میں برکتوں کا نزول ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ 7 کام ایسے ہیں کہ جن کو کرنے سے دکھ بھری زندگی، مصیبتوں اور پریشانیوں میں ڈوبی زندگی، قرض کے بوجھ تلے گزرنے والے دن، مرجائی ہوئی زندگی ہری بھری اور خوشحال ہو جاتی ہے۔ محترم ناظرین، وہ 7 کام، وہ 7 چیزیں کون کون سی ہیں جن کو کرنے سے گھر میں اور زندگی میں خوشیاں اور خوشحالی آتی ہے؟ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اس سے پہلے کہ میں ان 7 چیزوں کا ذکر کروں جن کے کرنے سے گھر میں اور زندگی میں خوشیاں اور خوشحالی آتی ہے، اس سے پہلے کچھ ایسی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں جو ان 7 چیزوں کے علاوہ ہیں۔ اگر آپ ان چیزوں کو بھی اپنی روزمرہ زندگی میں، اپنے معمول کے کاموں میں ان باتوں کو، ان چیزوں کو شامل کر لیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ چند ہفتوں بلکہ چند دنوں کے اندر آپ کی زندگی میں مثبت تبدیلی آتی نظر آئے گی۔ آپ خود اس تبدیلی کا اندازہ اور معجزہ اپنی زندگی میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلی چیز، اپنے روپے، پیسے، مال و متاع یا زیورات کو چھپا کر رکھا کریں۔ ہر کسی سے اس کا ذکر نہ کیا کریں۔ اپنی خوبیوں، اپنی اولاد کی خوبیوں کو اور ان کی کامیابیوں کا کسی سے ذکر نہ کیا کریں۔ آپ کو نہیں معلوم ہوتا کہ کون انسان ایسا ہے جو آپ سے حسد کرتا ہے۔ اگر آپ ایسا کر لیتے ہیں تو آپ کو کبھی پریشانی نہیں ہوگی، آپ کی زندگی میں خوشحالی آئے گی، آپ ہمیشہ خوش رہو گے۔ جہاں تک جتنا ممکن ہو سکے کسی سے قرض نہ لیا کریں، کیونکہ قرض انسان کو وقت سے پہلے بوڑھا کر دیتا ہے، اور اگر قرض وقت پر نہ لوٹایا جائے تو شرمندگی الگ اٹھانا پڑتی ہے۔ اپنے اخراجات کو کم کریں، روکھی سکھی پر کچھ دن اکتفا کریں۔ جہاں تک ہو سکے گھر کا خرچ بہت کفایت اور سوچ سمجھ کر کریں، بلکہ جتنا خرچ آپ کے پاس ہو اس میں سے کچھ بچا لیا کریں تاکہ مشکل وقت میں وہ بچایا گیا پیسہ کام آ سکے۔ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے ہر کام کا پہلے انجام سوچ کر شروع کیا کریں۔ انبیاء اکرام علیہ السلام اور سلف صالحین کی زندگی کے احوال کو کثرت سے پڑھا کریں، ان کی قناعت، تواضع اور سادہ تر زندگی کو اختیار کرنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں کہ کس طرح وہ نیک کاموں کی طرف رغبت رکھتے تھے۔ ان کے اسوائے پر نظر ڈالیں اور ان کی زندگی کو مشعل راہ بنائیں۔ محترم ناظرین، دنیاوی حیثیت سے جو لوگ آپ سے کمتر ہیں ان کو دیکھا کریں، نہ کہ ان کو جو مالی حیثیت میں آپ سے زیادہ مضبوط ہیں۔
ہر وقت اچھے کھانے اور اچھے کپڑے کی فکر میں نہ رہا کریں، بلکہ وقت پر جو کچھ بھی مل جائے اس پر صبر اور شکر ادا کیا کریں۔ یہی چیز اللہ کو اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے۔ کبھی کوئی نقصان یا رنج و غم پیش آئے تو اس کو اللہ کی طرف سے جانیں اور اس پر صبر کریں، اور یہ سمجھیں کہ اس پر اللہ پاک کی طرف سے اجر و ثواب ملے گا، اور کوئی فائدہ ہو یا کوئی خوشی حاصل ہو تو اس پر اللہ کا شکر ادا کیا کریں، اور یہ دعا مانگا کریں کہ اللہ پاک اس نفع کو میرے حق میں بہتر بنائے۔ اللہ پاک کے سوا کسی انسان سے کوئی امید و آس نہ لگایا کریں، اور ہرگز یہ خیال نہ کیا کریں کہ فلاں جگہ سے فلاں انسان سے مجھے کوئی فائدہ مل جائے گا۔ پس اللہ سے آس لگائے رکھیں اور اس پر عقیدہ پر جمے رہیں کہ اللہ پاک چاہے گا تو سب میرے کام ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ نہیں چاہے گا تو کوئی میرے کام نہیں آ سکتا۔ روزانہ رات کو سوتے وقت دن بھر کے کاموں کو سوچیں کہ آج دن بھر مجھ سے کتنی نیکیاں ہوئیں اور کتنے گناہ سرزد ہوئے۔ نیکیوں پر اللہ کا شکر ادا کیا کریں اور گناہوں سے توبہ کر لیا کریں۔ اگر آپ ایسا کر لیتے ہیں تو آپ کو کبھی پریشانی نہیں ہوگی، آپ کی زندگی میں خوشحالی آئے گی، آپ ہمیشہ خوش رہو گے۔ محترم ناظرین، اب ہم ان 7 چیزوں کا ذکر کریں گے جن کی وجہ سے زندگی میں خوشیاں اور خوشحالی آتی ہے۔ یہ وہ 7 چیزیں ہیں کہ ان کے اندر خوشحالی پوشیدہ ہے۔ 7 چیزیں جو میں اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں۔ ان میں سب سے پہلی چیز ہے قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ آپ قرآن پاک کی تلاوت کہیں بیٹھ کر کر سکتے ہیں، قرآن پاک دیکھ کر سکتے ہیں، زبانی بھی تلاوت کر سکتے ہیں، یا موبائل فون سے دیکھ کر بھی قرآن پاک کی تلاوت کی جا سکتی ہے۔ سب طرح سے آپ کو ثواب ملے گا، لیکن جب آپ قرآن پاک کی تلاوت کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے رہتے ہیں، تو اللہ پاک آپ کی زندگی میں، آپ کے کاروبار میں، آپ کے رزق میں، آپ کی اولاد میں برکتوں کا نزول فرما دیتے ہیں، جس سے آپ کی زندگی خوشحال ہو جاتی ہے۔ دوسری چیز، نماز ادا کرنا، پانچوں ٹائم وقت پر نماز ادا کرنا، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنا، کیونکہ ہر مسلمان عاقل مرد اور عاقل عورت پر دن رات میں 5 نمازیں ادا کرنا فرض ہے۔ جو انسان نمازی بن جاتا ہے، نماز کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیتا ہے، تو اللہ پاک اس کی زندگی کو خوشحال بنا دیتے ہیں۔ تیسری چیز ہے اللہ کا شکر ادا کرنا۔ زندگی میں کبھی اتار چڑھاؤ آ جائے، کبھی کوئی نقصان یا رنج و غم پیش آئے، تو اس کو اللہ کی طرف سے جانیں اور اس پر صبر کریں، اور یہ سمجھیں کہ اس پر اللہ پاک کی طرف سے اجر و ثواب ملے گا، اور کوئی فائدہ ہو یا کوئی خوشی حاصل ہو اس پر اللہ کا شکر ادا کیا کریں، اور یہ دعا مانگا کریں کہ اللہ پاک اس نفع کو میرے حق میں بہتر ہی بنائے۔ چوتھی چیز ہے مجبور کی مدد کرنا۔ کسی انسان نے آپ کے آگے اپنی کوئی ضرورت بتائی، کوئی مجبوری پیش کی، تو جتنا آپ کے لیے ممکن ہو، جتنی آپ کی حیثیت ہو، استطاعت ہو، اس کے مطابق اس بے بس اور مجبور کی مدد ضرور کیا کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ کیسے اللہ پاک آپ کی زندگی کو خوشحال بناتے ہیں۔ آپ جب دوسروں کی مدد کرتے ہیں تو پھر اللہ پاک آپ کی مدد کرتا ہے۔ 5ویں چیز، گناہوں سے توبہ کرنا۔ اللہ پاک ہے، اللہ کی صفات بھی پاک ہیں، نہ اس کے خزانوں میں کوئی کمی ہے اور نہ اس کے اسباب میں کوئی کمی ہے، تو وہ تو کن فیکون کا مالک ہے۔ وہ صرف ارادہ کرتا ہے اور چیزیں ویسی ہوتی چلی جاتی ہیں جیسے اس کی منشا ہوتی ہے۔ انسان سے گناہ ہونا کوئی بڑی بات نہیں، گناہ کر کے اکڑ جانا ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ گناہ ہو گیا، اللہ سے توبہ استغفار کریں، اپنے گناہوں سے اللہ پاک سے معافی مانگے، تو اللہ پاک
ہے نہ صرف گناہوں کو معاف فرما دے گا بلکہ زندگی کو آسان اور خوشحال بھی بنا دے گا۔ گناہوں سے معافی مانگنے والے لوگ اللہ کو بے حد پسند ہیں۔ چھٹی چیز جو زندگی میں خوشحالی لے کر آتی ہے وہ ہے عزیز و اقارب سے اچھا سلوک کرنا۔ جو ہمارے عزیز و اقارب ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک روا رکھنا، ان کو ملتے جلتے ان کی خوشی اور غمی میں شریک ہونا اللہ پاک کو بہت پسند ہے۔ جو انسان عزیز و اقارب سے اچھا سلوک کرتے ہیں اللہ پاک ان کی زندگی کو خوشحال بنا دیتے ہیں۔ ساتویں چیز جو زندگی میں خوشحالی لے کر آتی ہے وہ ہے صبح کے وقت سورہ یاسین پڑھنا اور شام کے وقت سورہ واقعہ پڑھنا۔ جو لوگ اپنے معمول میں ان دو صورتوں کو شامل کر لیتے ہیں تو اللہ پاک ان کی زندگی کو آسان اور خوشحال بنا دیتے ہیں۔ جو انسان صبح کے وقت سورہ یاسین اور شام کے وقت سورہ واقعہ پڑھتا ہے تو اللہ پاک ایسے انسان کے رزق میں وسعت عطا فرما دیتے ہیں۔ محترم ناظرین، جہاں تک ممکن ہو سکے سودا سلف ادھار نہ لیا کریں۔ بہت مجبوری میں مانگنا ہی پڑے تو پیسے پوچھ کر تاریخ کے ساتھ لکھ لیا کریں اور جب پیسے ہوں تو فوراً قرض ادا کر دیا کریں۔ اگر آپ ایسا کر لیتے ہیں تو آپ کو کبھی پریشانی نہیں ہوگی، آپ کی زندگی میں خوشحالی آئے گی، آپ ہمیشہ خوش رہو گے۔ بحیثیت والدین اپنے دو لڑکوں یا دو لڑکیوں کی شادی جہاں تک ہو سکے ایک دم ایک ساتھ نہ کریں، کیونکہ بہوؤں میں ضرور فرق ہوگا، دامادوں میں ضرور فرق ہوگا، خود لڑکوں اور لڑکیوں کی شکل و صورت میں، کپڑے کی سجاوٹ میں، نور و صبور میں، شرم و حیا میں فرق ضرور ہوگا، اور بھی باتوں میں، بہت سی باتوں میں فرق ہوگا، اور لوگوں کی عادت ہے ذکر مذکور کرنے کی اور ایک کو گھٹانے کی اور دوسرے کو بڑھانے کی، اس سے ناحق دوسرے کے دل میں فرق آتا ہے۔ اگر آپ ایسا کر لیتے ہیں تو آپ کو کبھی پریشانی نہیں ہوگی، آپ کی زندگی میں خوشحالی آئے گی، آپ ہمیشہ خوش رہو گے۔